صداقت بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے. ایک چوائس تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک جو جگہ ہے چاہے اس میں ہم مائگریٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ برڈز جو ہیں وہ سائبیریا سے مائگریٹ کر کے گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں. جب گرم علاقوں میں ان کا من نہیں, اب یہ موسم زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو واپس ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. ایک سینیریو یہ ہے. ایک سینیریو یہ ہے کہ ہم جو ہے جیسے بھی مشکل حالات ہوں ہم وہیں رہتے ہیں اور ہمیں وہی جگہ بہترین لگتی ہے. اور وہ جو حالات دوسروں کو مشکل اور ناممکن لگتے ہیں دراصل وہی ہماری نیچرل ہیبیٹیٹ بن جاتی ہے. اور ہم جو ہے مارے نہیں پھرتے, ہم ڈاما ڈول نہیں پھرتے. اور اس کی مثال وہی سائبیریا ہے. اور وہاں پر رہنے والے جو ہیں وہ بیئرز ہیں, وائٹ بیئرز, وہ اسی برف میں رہتے ہیں اور اسی میں اپنا کھانا تلاش کرتے ہیں, انہی سراؤنڈنگز میں وہ رہتے ہیں. اسی طرح جو کنگ پینگوئنز ہیں وہ باوجود اس سردی کے ٹھنڈے پانی کے اسی میں تیرتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے. تو وی ہیو چوائسز ایز ہیومنز ایز ویل. اور ہیومنز تو آپ کو پتا ہے کہ لاجواب ایک شاہکار کریشن ہے. تو جہاں پہ اس قسم کے مسائل ہوں, واٹ ڈو یو کمنٹ کہ ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ دیکھیں یہ چوائسز کی ہی تو خوبصورتی ہے زندگی میں کہ ہمارے پاس عموماً ہم سوچتے ہیں کہ دو چوائسز ہوتی ہیں, یعنی پاس کر یا برداشت کر, جسے ہم فائٹ اور فلائٹ بھی کہتے ہیں. یا تو کسی سچویشن میں ہم فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جی, یا پھر ہم بھاگ جانے کے لیے تیار ہو جاتے صحیح ہیں. ہے. لیکن ایک تھرڈ آپشن ہوتی ہے ہمیشہ. اوکے, اس تھرڈ آپشن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور یہ جو سکرز چوائسز ہیں جنہیں ہم فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں, چوائسز سکرز چوائسز, ڈرٹی چوائسز کہتے ہیں. آج کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ پھر یہ یا تخت یا تختہ, یہ جو ہم سوچ رکھتے ہیں ہر سچویشن میں, یہ کوئی زبردست سوچ نہیں ہے. زبردست سوچ کہیں اس کے درمیان ہے. جیسے ہم گفت و شنید میں بھی کبھی بات چیت ہماری قریبی رشتوں میں نہیں بن پاتی تو ہم دروازہ بینگ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں, اور یا پھر ہم دوسرے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ جو بات ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں. یعنی جو بات کرنے کی ہوتی ہے, جو جسے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اس ڈر سے اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ اس سے کوئی فساد نکلے گا یا اس سے کوئی برے حالات پیدا ہو جائیں گے, تو یا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا پھر ہم پھٹ پڑتے ہیں. صحیح. یہ دو سمجھتے ہیں کہ واحد ہمارے پاس راستے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک تیسرا راستہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ایک مشکل معاملہ ہے, جی, کسی مشکل شخص کے ساتھ مشکل موضوع پہ ایک مشکل معاملہ, جب جذبات بفرے ہوئے ہوں اور سٹیکس بہت ہائی ہوں, نفع نقصان کے معاملے بہت زیادہ ہوں, تو ایسے میں ہمیں تھوڑی سی کروشل کنورسیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے معاملات کو زیادہ عقل اور ذہانت سے نپٹانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دروازے بینگ کر کے شور مچاتے ہوئے بھاگ بھی نہ جائیں اور خاموشی سے کسی غلط بات کو برداشت بھی نہ کریں. اسی طرح جب مائگریشن کی بات آتی ہے تو انسان تاریخی طور پر مائگریشن بھی کرتا رہا ہے. انسان وہاں رہ کے حالات کو فائٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسی سچویشن ہو اس کے مطابق انسان فیصلے کرتا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو رہنے کے لیے کوئی اتنے زیادہ سازگار نہیں ہے. جی, کہیں سردی بہت زیادہ, کہیں گرمی بہت زیادہ. بالکل ایسے. کہیں پہاڑ ہیں, کہیں کوئی سہولیات نہیں ہے, کہیں پانی نہیں ہے. لیکن انسان کی جو سروائیول کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹرو. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں بھی اتنی سخت سردیوں میں کبھی کبھی مری میں دیکھتا ہوں دور رات کو پہاڑوں پر جگمگ کرتے ہوئے ستارے سے جو نظر آتے ہیں وہ وہاں کے گھروں کی روشنیاں ہوتی ہیں جہاں بجلی اب پہنچ چکی ہے, لیکن باقی کوئی بہت زیادہ سہولتیں ان کے پاس نہیں ہوتی, اور وہ سخت سردی میں وہاں گزارا کر رہے ہوتے ہیں. گرمیوں میں لکڑیاں جمع کرتے ہیں, سردیوں میں ان کو جلاتے ہیں. اور جتنی سردی ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کوئی حرارت
ان کو ملتی ہوگی جتنی کی لکڑیاں وہ جلا لیتے ہیں اور جس طرح کے وہ گھر بنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھی انسان سخت جان ہے. اور سخت جان ہونے کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ خوبی انسان میں پائی جاتی ہے کہ وہ ذہین ہوتا ہے، وہ کریٹو سولوشن لاتا ہے. ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے جو بات چیت کر رہے ہیں وہ انہی کریٹو سولوشنز کے حوالے سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی بدل ڈالو، جو چاہو بدل ڈالو، کیونکہ انسان کا جو ٹریک ریکارڈ بدلنے کا ہے وہ بہت اچھا ہے. جہاں بھی انسان ماضی میں بدلنے کی کوششیں کرتا رہا اور بہتری کی طرف جانے کی کوششیں کرتا رہا، وہ کوششیں کامیاب ہوتی رہیں. اور جہیں انسان نے ہمت ہاری وہ پیرش ہو گیا. تو آج بھی دنیا میں بڑے چیلنجز ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی برا زمانہ آ گیا ہے، انفیکٹ یہ بہت ہی اچھا زمانہ آ گیا. اور ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دل کڑتا ہے، دل جلتا ہے، لیکن اندر ہی کہیں پنہا ہوتی ہے ایک خوبی کی صورت جو کہ آگے چل کے ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ملک میں کافی کیوس لگتا ہے، ادارے اداروں سے ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اسرٹ کرنے کی پالیسی ہے، عوام الناس کا فائدہ اسی میں ہوتا ہے. کیونکہ جب گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں ادارے، ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں ادارے، تو وہ جو پھر عوام کے جو حقوق ہیں ان کے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہت کرپشن اب ہو گئی ہے، اب انکور ہو رہی ہے. کرپشن تو ہمیشہ سے تھی. ابھی کل ہی ہم خبروں میں دیکھ رہے تھے کہ برطانیہ میں اربوں پاؤنڈ کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے، جو زیادہ تر سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. حالانکہ برطانیہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں ایمانداری کا ڈنکا پیٹا جاتا ہے، جہاں اس قسم کی باتوں کے بارے میں سوچا نہیں جاتا. ذاکر بھائی یہ دیکھیں، چینج کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک نیو فینومینا نظر آنے لگا ہے. نیو ان دا سینس دیٹ اوور لاسٹ 20-30 ایئرز ایسا سمجھا جانے لگا تھا کہ کرپشن جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کی میراث ہے، اور ایشین کنٹریز اینڈ افریقن کنٹریز جو کہ پسماندہ ہیں معاشی طور پر، بہت ہی زیادہ پاورٹی اسٹرکن ہے، وہاں پہ ہی صرف کرپشن ہے. مگر اب یہ پیچھے امریکہ میں کچھ جو کمپنیز تھیں جن میں CEO جو تھے وہ ایک انارمس اماؤنٹ آف پرکس اور منی لے رہے تھے، اور اب یہ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ علم بردار ہیں آج کے معاشروں میں، مگر وہاں پہ بھی ٹرینڈز نظر آنے لگے. دیکھیں، چیزیں انسان کی میراث ہوتی ہیں. یہ تھرڈ ورلڈ یا فرسٹ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ کی بات نہیں. اگر آپ مینجمنٹ کا لٹریچر پڑھیں جو پچھلے 50 سال میں سامنے آیا یورپ اور امریکہ میں، تو وہ انہوں نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے لکھا. اور کسی وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں پر ہم بہت رش کرتے ہیں کہ ان کی صورتحال کوئی بہت ہی ایمانداری کی ہے یا بہتری کی ہے یا وہاں لوگ سست نہیں ہیں، اپنے فرائض پورے کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو یہ مینجمنٹ کا سارا لٹریچر ان کوتاہیوں کی نشاندہی نہ کر رہا ہوتا جو وہاں پائی جاتی. ایسے ہمیں بہتری کی صورت تو اختیار کرنی چاہیے، لیکن ایسے کوئی احساس کمتری والی بات مجھے اس میں نظر نہیں آتی. کیا صداقت بھائی اس وقت آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھوں کہ حالات پاکستان کے جیسے بھی ہمیں ابھی آپ نے خاکہ سے کھینچا، اور سب ہم جانتے ہیں کہ کھیل کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان میں اور معاشی مسئلوں سے لے کر ہم اپنے پانی اور بحران کے مسئلوں کی طرف جہاں پہ بھی جائیں، ایسا لگتا ہے ایز اف وی ہیو ہٹ باٹم. اور مجھے وہ آپ کی بات پچھلے پروگرام والی جو ہے اسٹرائک کر رہی ہے کہ جب بال کو ہم پھینکتے ہیں نیچے تو وہ ایک دفعہ ابھرتا ہے، 2 دفعہ ابھرتا ہے، 3 دفعہ، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ ساری ہمیشہ اوپر آتا رہے گا. فائنلی وہ نیچے جا کے ہٹ باٹم کر کے وہیں پہ ساکت ہو جاتا ہے. تو ایسے بظاہر کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ حالات بدلنے کے نہیں، یہ بہتری کی طرف آنے کے نہیں.